بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلے ہیں جن کا نام حدیث مبارک ہے، ان تمام الفاظ کے اندر اللہ پاک نے ایسی لذت اور ایسی حلاوت اور ایسی رحمت اور برکت رکھی ہے جس کا اندازہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد ان چیزوں پر محنت کرنا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر جامعیت اس قدر ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ پر غور کیا جائے تو چھوٹے چھوٹے جملے بھی ایک انسان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں کچھ اوراق لے کر، جس میں یہود کی طرف سے منسوب بہت ساری باتیں تھیں، وہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر ان اوراق کو، اس کتاب کے ورق کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونا شروع ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر کہا کہ پڑھتے چلے جا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تو دیکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً ان ورقوں کو ایک طرف رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر راضی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی دوبارہ تشریف لے آئیں اور تم لوگ ان کی بھی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سب کچھ منسوخ ہو گیا۔ اب قیامت تک صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہی چلنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کے اندر اس قدر جامعیت ہے کہ ایک ایک جملہ انسان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ اس پر غور کرے۔ اس تمہید کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے بہت مختصر حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر۔ اس پر غور کر کے اگر ایک انسان زندگی گزارے تو اس کی ساری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، ساری زندگی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، ساری زندگی کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اس کا مرنا آسان ہو جائے گا، اس کو آخرت میں جانا آسان ہو جائے گا اگر کوئی بندہ ان مختصر الفاظ پر غور کرنا شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر یہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کے اندر کیا کچھ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ جیسے قیدی آدمی وہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی میں سو نہیں سکتا، وہ جب چاہے جو چاہے کر نہیں سکتا، وہ یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا، اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں اور نئی سے نئی پابندی اس پر لگائی جا سکتی ہے۔ وہ ہر وقت ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ میرے اوپر جس وقت بھی جو پابندی آئے گی میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے، قید خانے کے اندر ہے، اس کو کوئی بھی پابندی ناگوار نہیں گزرتی، ہر پابندی اس کے لیے سہنا آسان ہوتا ہے، ہر پابندی کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے،
اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میری آزادی نہیں ہے، یہاں میرے اوپر کوئی بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والے کی حالت ہونی چاہیے۔ ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر آزاد نہیں ہوں، جو چاہوں کھاتا رہوں، جو چاہوں پیتا رہوں، جو چاہوں کماتا رہوں، جہاں چاہوں خرچ کرتا رہوں، جدھر دل چاہے جاتا رہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے ہیں۔ میں ہر پابندی کو برداشت کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو آدمی اس حدیث پاک کو سامنے رکھے گا، اس کو دین کی کوئی پابندی مشکل نہیں لگے گی۔ اس کو اللہ فرمائیں گے شراب چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا۔ اس کا کاروبار چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا۔ یہ سود نہ کھاؤ، وہ چھوڑ دے گا۔ سود کا کاروبار نہ کرو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی مسئلہ پوچھنے کی، وہ فوری طور پر اس پر عمل کرے گا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ فوری طور پر اس پر عمل کرے گا۔ اپنی زبان کو بچا کے رکھو، وہ فوری طور پر اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے کہ قیدی کے ذہن کی طرح ایک ایمان والے کا ذہن ہونا چاہیے کہ میں پابند ہوں اور میرے اوپر ہر طرح کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں ہر پابندی کی پاسداری کروں۔ الدنیا سجن المومن ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک مسلمان اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، بہتر بنا سکتا ہے، دین پر چلنے والا بن سکتا ہے اگر اس ایک جملے پر غور کر لے۔ تو ایک تو یہ پہلو الدنیا سجن المومن، ایک پہلو یہ ہے کہ میرے اوپر ہر طرح کی پابندی درست ہے، میں کسی پابندی کے خلاف احتجاج نہیں کروں گا، میں ہر پابندی کو پورا کروں گا، ہر پابندی کو قبول کروں گا، ہر پابندی کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ایک ایمان والے کی شان ہونی چاہیے، الدنیا سجن المؤمن۔ دوسرا پہلو ان الفاظ کے اندر کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا قید خانہ ہے ایمان والے کے لیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری دنیا بھی جمع کر کے ایک ایمان والے کو دے دی جائے، وہ اس پر بھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میری منزل تو آخرت ہے۔ جیسے قیدی اس کے لیے قید خانہ ایک مصیبت کی جگہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والے کے لیے یہ دنیا کا پیٹ، یہ زمین کا جو پیٹ ہے، یہ ایک مصیبت کی جگہ ہے۔ اس نے یہاں وقت گزارنا ہے، اپنی زندگی کو پورا کرنا ہے، اور آخرت میں جو کچھ اس کو ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ ساری کی ساری دنیا اس کو دے بھی دی جائے تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو قیدی ہی سمجھتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں غلام بھی سارے چل رہے تھے۔ ایک آدمی جو غیر مسلم تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے سے گزرا، اور اس سارے منظر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اپنے نانا کی جو یہ حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کا مطلب تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم بڑے مزے میں ہو، میں بڑی تکلیف کے اندر ہوں، ہونا اس کے خلاف چاہیے تھا۔ آپ کے نانا نے تو فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو کچھ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ساری دنیا مل کر بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی میں قیدی ہوں۔ اور ایک غیر مسلم کو، ایک اس بندے کو جو اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والا ہے، اس کے لیے جتنی مصیبتیں ہیں ان کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اگر ان کو دے دی جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی ساری دنیا کی مصیبتیں بھی کچھ نہیں، آخرت کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یؤتی بانعم اہل الدنیا، ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جس نے سب سے اچھی زندگی گزاری ہوگی، نہ اس کے سر میں درد ہوا ہوگا، نہ اس کو پیسوں کا مسئلہ ہوا ہوگا، نہ اس کی کوئی خواہش دنیا کے اندر ادھوری رہی ہوگی، سب کچھ اس کو دنیا میں ملا۔ ایک بندے کو لا کر کھڑا کیا جائے گا اور اس کو پھر ایک دفعہ جہنم دکھا کر پوچھا جائے گا کہ کبھی تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ حل رأیت نعیما قط،
تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی۔ جہنم کی ایک نگاہ دیکھنے سے ہی ساری لذتیں اس کو بھول جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، اور جنت پر ایک نظر پڑتے ہی ایک انسان کو ساری جو تکلیفیں ہیں وہ اس کو اس کے مقابلے میں ہیچ لگیں گی۔ تو جو کچھ ایک مسلمان کو اللہ دینے والے ہیں جنت کے اندر، اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اگر اس کو دے دی جائے تو وہ ہیچ ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے محدثین مستقل باب باندھتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، باب صفت الجنت و اہلھا، یہ باب ہے جس میں جنت کا بیان ہے کہ جنت کیسی ہے اور جنت میں جانے والے کیسے ہیں۔ باب صفت الجنت و اہلھا یا باب صفت الجنت و اہلھا، کہ جنت کیسی ہے اور جنت میں جانے والے کیسے ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، وہ رات کیسی گزارتے ہیں، وہ دن کیسا گزارتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ان کی معاشرت کیسی ہوتی ہے، ان کا یقین کیسا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر کس انداز سے جیتے ہیں۔ باب صفت الجنت و اہلھا، یہ باب ہے ان احادیث کے اندر، احادیث کے بارے میں جس کے اندر جنت کے بارے میں اور جنت والوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور ایک باب باندھتے ہیں باب صفت النار و اہلھا، یہ باب ہے جہنم کے بیان میں، جہنم کیسی ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اس کی مصیبتیں کیسی ہیں، اس کے سانپ کیسے ہیں، اس کے بچھو کیسے ہیں، اس کی ذلت کیسی ہے، اس کی رسوائی کیسی ہے، جہنمیوں کا چیخنا کیسا ہے، ان کا چلانا کیسا ہے، ان کا ایک دوسرے پر ملامت کرنا کیسا ہے، باپ کا بیٹے کو چھوڑ کر بھاگنا کیسا ہے، ماں کا اولاد کو چھوڑ کر بھاگنا کیسا ہے، بیوی کا خامند کا دشمن بن جانا یہ کیسا ہے۔ باب صفت النار و اہلھا، ایک باب ہے جس کے اندر جہنم کا بیان ہے اور جہنم میں جانے والے لوگوں کا بیان ہے، کیسے لوگ ہیں جو جہنم کا مستحق بن کر اپنے آپ کو پہنچائیں گے۔ تو محدثین دونوں باب بیان کرتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، ایک پہلو یہ، الدنیا سجن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، دنیا ایمان والا اپنے آپ کو قیدی بنا کر، قیدی سمجھ کر جیتا ہے، ساری پابندیوں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا، ایمان والے کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو بھی ہیچ سمجھتا ہے۔ اور تیسرا پہلو اس جملے کے اندر یہ ہے کہ جو ایمان والا دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھے گا، قید خانے کے اندر بہت ساری چیزیں قیدیوں کے لیے اہم نہیں رہتی، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کس نے کس کی دعوت کی ہے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس بندے کے بیٹی کا ولیمہ ہوا ہے یا اس کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، یا دنیا کے اندر کون بندہ ہے جس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جیل میں پہنچ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے اہم تھیں وہ اہم نہیں رہتی، کون کس بات پر خوش ہے، کون کس بات پر ناراض ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو تو اپنی مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والے کی زندگی ہونی چاہیے، اس کو کیا پڑی اس چیز سے کہ کسی کا گھر بڑا بن گیا کہ چھوٹا بن گیا، اور کسی کے پاس کپڑے بہت سارے ہو گئے کہ تھوڑے ہو گئے، اور کسی کی گاڑی بہت اچھی بن گئی کہ ٹوٹی پھوٹی، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میرے سامنے میری قبر ہے، اور اگر میرے سامنے میری آخرت ہے، میرے سامنے میری موت کا دن ہے، میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر ہے، مجھے اس چیز کی طرف سوچنے کی ہوش نہیں ہوگی کہ فلانے کے پاس کیا ہے اور فلانے کے پاس کیا نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، جو ایمان والا ہے وہ دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتا ہے، بہت ساری چیزیں جو عام لوگوں کے لیے اہم ہوتی ہیں وہ اس کے لیے اہم نہیں رہتی، اس کے لیے معمولی حیثیت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فکر ہوتی ہے، ہمارے سامنے بھی ہماری اپنی آخرت ہو، اپنی زندگی ہو۔ اور چوتھا پہلو اس جملے کے اندر، الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی قید خانے کے اندر خوشی خوشی نہیں رہتا، ہر قیدی کو انتظار ہوتا ہے کہ کب میری یہ جیل کا وقت ختم ہو جائے، میری سزا کب پوری ہو جائے، اور کون سا وہ خوش مبارک دن میرے پاس آ جائے کہ مجھے یہ کہہ دیا جائے کہ کل تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ایک ایمان والا دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، اس کے سامنے اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اس کے سامنے جنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم حبب الموت
الی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک، اے اللہ جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے دل کے اندر موت کی محبت کو پیدا فرما دے۔ موت کی دعا مانگنا منع ہے، مرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن موت کی محبت کا دل میں ہونا اس کا حکم دیا گیا۔ موت سے گھبراتا نہیں ہے ایمان والا، بلکہ انتظار میں ہوتا ہے۔ اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، موت آئے گی تو رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ جب تک زندگی ہے یہ چیزیں میں دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ انتقال سے پہلے بیوی سرہانے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا آپ کی جدائی کا وقت ہے، آپ چلے جائیں گے، میں اکیلی رہ جاؤں گی، اس لیے پریشانی ہے۔ تو واہ کربا، بہت غم اور بہت افسوس کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب میں کہا واہ تربا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، آج تو بڑی خوشی کا دن ہے کہ اب صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں، میری ملاقات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری ملاقات ہوگی ان صحابہ سے جو دنیا سے جا چکے۔ تو ایمان والا انتظار میں رہتا ہے قیدی کی طرح۔ کوئی قیدی جیل خانے کے اندر دل لگا کر نہیں بیٹھتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کمرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بیڈ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور یہ تالا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور یہ دروازہ، یہ وہ نہیں کہا کرتا۔ وہ جتنا بھی جیل میں رہے اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ دن آئے کہ میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں۔ ایمان والا اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارے۔ رسول پاک علیہ السلام کے الفاظ بڑے جامع ہیں۔ ایک جملہ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، کتنے سارے پہلو اس کے اندر ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارا مسئلہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو مقیم سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بسنے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر نہیں ہیں بلکہ مقیم ہیں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے اس کی زندگی اجیرن بنتی ہے، اس کی زندگی پریشانیوں والی بنتی ہے، اس لیے کہ وہ پروگرام بہت آگے کے بناتا ہے، زندگی اتنی ہوتی نہیں۔ زندگی پہلے ختم ہونی ہے، وہ اپنے لیے سوچے گا، اپنی اولاد کے لیے سوچے گا، اس کی اولاد کے لیے، وہ ایک مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا۔ اس کو توفیق نہیں ملتی موت کے لیے تیاری کرنے کی، اس کو توفیق نہیں ملتی قبر کے بارے میں سوچنے کی، اس کو توفیق نہیں ملتی اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کی۔ جو بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مقیم سمجھ کر جیتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے الفاظ پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ کتنی مختصر الفاظ ہیں۔ روزانہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، آج آخری دن ہے، انشاءاللہ کل قرآن پاک کا ختم ہوگا۔ جتنا ہم نے حدیث پاک کے بارے میں سنا کوشش کریں کہ وہ یاد کریں۔ 40 حدیثیں ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد ہوں۔ اسی 40 حدیثیں یاد کر کے جو بندہ دنیا سے جائے گا اس کا حشر اللہ فقہاء کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لہ شافعا و شہیدا، میں اس کی سفارش بھی کروں گا، میں اس کے بارے میں گواہ بھی بنوں گا کہ اللہ واقعی یہ میری امت کے علماء میں سے ہے۔ یہ گواہی دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں ماشاءاللہ حافظے کافی تیز ہیں، بچے بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں۔ 40 حدیثیں مختصر، یہ ایک حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اتنی سی حدیث، ایسی چھوٹی چھوٹی بھی 40 حدیثیں یاد کر لیں گے تو اس فضیلت کے مستحق بن جائیں گے۔ ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، جیسے بھی ہو 40 حدیثیں ہم میں سے ہر بندے کو یاد ہو، قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم میں سے ہر بندے کے دل کے اندر ہو۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم۔ بیان بائی مولانا محمد اسلم، ریکارڈڈ بائی ذاکر اقبال، گلاسگو۔